بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان پر عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہا۔ اس میں اہل ایمان کو اور ہر ایک چرند پرند کے ایک جوڑے رکھنے کا حکم دیا۔ طوفان کی شکل میں عذاب آیا۔ سب لوگ سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے، ہلاک ہو گئے۔ اب زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بری رہتی، بلکہ ان لوگوں نے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، برائی سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اگر تم بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا، بتوں کو چھوڑ کر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ صرف تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی کوششیں کیں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا سوائے چند لوگوں کے کہ وہ ایمان لے کے آئے۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے اللہ، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب کسی کی سفارش نہ کرنا، ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی بنانے لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے، اور ہر جانور اور چرند پرند کا ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لو۔ جب سب لوگ کشتی پر سوار ہو گئے تو موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ جب بارش کا پانی زمین پر بڑھنے لگا تو کشتی اس میں تیرنے لگ گئی۔ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اس کو آواز دی اور کہا، تم بھی کشتی میں آ جاؤ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا اور کہا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی جان بچا لوں گا۔ دنیا کے تمام نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ سیلاب تھم گیا، زمین نے سارا پانی جذب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، کشتی سے اتر جاؤ، اور فرمایا، تجھ پر اور ان لوگوں پر جو مجھ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ طوفان نے دنیا کے تمام لوگوں کو فنا کر دیا، صرف چند لوگ ہی زندہ رہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو دنیا آباد ہے وہ انہی کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے۔ وہ مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ ان میں حام، سام، یافس ہیں۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ ارض کی اس وقت کی تمام نسل انسانی ان 3 فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک گروہ جو حامی نسل کا ہے افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو سامی نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ مشرق اوس، مشرق قریب کے علاقوں میں آباد ہیں۔ یافس کی نسل کا گروہ چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار۔ آذربائیجان میں ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں یہ مشہور ہے کہ یہ مزار حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک اس مزار میں ہے۔ اگرچہ قبر نوح کے متعلق کئی روایات ہیں۔ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا یا خاص خطے پر؟ اس کو جاننے کے لیے بہت ساری تحقیقات کی گئیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ محسوس خطے تک ہی محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر بہت سارے طوفان آئے جس میں طوفان نوح بھی شامل ہے۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ جودی پہاڑ جو کہ مشرق ترکی میں واقع ہے، جو برف سے ڈھکی ہوئی ایک چوٹی ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کتنا سخت عذاب بھیجا۔ وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وہ بچ گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔